السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ثانیہ نحو۔ تو ہم لوگ شروع کیے تھے غیر منصرف کی بحث، یعنی اسماء معربہ میں جو منصرف اور غیر منصرف ہوتے ہیں ہم لوگ اس کی بحث شروع کیے تھے، اور منصرف اور غیر منصرف کی تعریف بھی پڑھ لیے تھے کہ غیر منصرف ایسا اسم معرب ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جاتا ہے۔ اب وہ تمام اسباب کی ایک ایک کر کے ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے، اس کو جانیں گے کہ ان اسباب کے جو نام ہیں کیا صرف نام جان لینا کافی ہے یا ان کی کچھ تفصیل جاننا ضروری ہے۔ تو یہ جان لو کچھ تفصیل جاننا ضروری ہے، ورنہ بنا تفصیل کے آپ منصرف اور غیر منصرف کو صحیح ڈھنگ سے پہچان نہیں سکتے ہو۔ جیسے چلیے تو وہ 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف اور نون جس اسم میں زائد ہو، یعنی الف نون زائد تان۔ تو عدل سے شروعات ہے۔ اب ہم ایک ایک سبب کو پڑھیں گے اور اس کو جانیں گے کہ کیسے ہم جانیں گے کہ یہ سبب کسی اسم میں موجود ہے۔ پہلا ہے عدل۔ پہلا ہے عدل۔ تو عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کسی بھی لفظ کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جانے کو عدل کہا جاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف عدول کر جانے کو، چلے جانے کو عدل کہا جاتا ہے۔ اب وہ تحقیقی اعتبار سے جائے یا تقدیری اعتبار سے۔ تعریف دیکھو کتاب میں لکھی ہے: فَهُوَ التَّغَيُّرُ اللَّفْظِ مِنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى صِيغَةٍ أُخْرَى تحقیقاً أو تقدیراً۔ عدل کہتے ہیں کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف چلا جانا تحقیقی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے، تو وہ عدل ہے۔ تو اگر ہم یہی تعریف اس میں ایک جز اور بڑھا لیجئے تو تعریف مکمل ہو جائے گی۔ اور مع بقائے معنی الاصلی، یہ ہے کہ اصلی معنی باقی رہے، اصلی معنی کے بقا کے ساتھ۔ ورنہ اگر یہ اصلی معنی کے بقا کی شرط نہ لگائی جائے تو سب عدل ہی عدل کی مثال ہے۔ جیسے مان لیجیے ضاربن، ضاربون، تو یہ مارنے والا ایک آدمی اور مارنے والے کئی لوگ، یہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ ضارب سے تھوڑا رد و بدل کر کے مضروب کر دیجیے تو مارنے والا وہ مارا ہوا، تو یہ بھی تو عدل ہو گیا، ایک صیغے سے دوسرے صیغے میں چلا گیا۔ نہیں، یہ عدل نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح سے آپ رجلوں سے رجال کر دیں بولے عدل ہو گیا، بدل تو گیا۔ معنی اصلی باقی رہے، معنی وہی رہے، معنی میں چینجنگ نہ ہو، تب عدل ہوگا۔ کسی بھی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے میں چلا جانا عدل کہلاتا ہے۔ اب ضاربن سے ضاربتن بنا لو، یا اسی طرح سے ضارب سے اضربو بنا لو، ضراب بنا لو، مضرب بنا لو، مضروب بنا لو، تو آپ بولے اصلی صیغہ تو ضرب ہے، اس سے ہم نے بنا لیا ضارب۔ مضروب، مضرب، ضراب، اضربون بنا لیا، تو کیا یہ سب عدل کی مثالیں ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں عدل کی مثالیں ہوں گی۔ ایک صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے میں گیا تو ہے یہ، یا ضارب سے ضاربون بنا لیں لیکن وہ معنی باقی نہیں، معنی بدل گیا ہے۔ تو عدل بولیں گے کہ اصلی صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے کی طرف چلا جائے، اصلی معنی کے باقی رہنے کے ساتھ، تحقیقی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے۔ اب تحقیقی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تحقیقی اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل ہو، اس کے کچھ اشارے ملیں کہ ہاں یہ یہاں سے بدل کر کے یہاں آیا، ایسے آیا ہوگا۔ جیسے مثلث، مثلث کے معنی تین تین، اب اشارہ ملتا ہے کہ ثلاثن و ثلاثن سے آیا ہے یہ،
کیونکہ مثلث ایک ہی لفظ ہے، اس کے معنی تین تین تکرار کے ساتھ ہے اس کا معنی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ثلاث یا مثلث یہ ثلاثن و ثلاثن سے آیا ہے. یہ عدل تحقیقی ہے، کیونکہ اس کی ایک حقیقت ہے اور اس میں ایک اشارہ مل رہا ہے کہ وہ لفظ کہاں سے آیا ہے، لفظ کس سے آیا ہوگا. یا اسی طرح سے اخرو اور جمعوں کی مثال دیتے ہیں. اخرو اور جمعوں یا الاخر اور الجمعہ سے آیا ہے یہ لفظ، اس سے معدول ہے. الاخر اور الجمعہ سے معدول ہے یہ لفظ، ہے نا. کیسے جانیں گے؟ کیونکہ جو فعلا جس کی مؤنث کی فعلن ہوتی ہے، اس میں تفضیل فعلا، اس کی مؤنث فعلن ہوتی ہے، اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو الف لام کے ساتھ یا تو اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یہاں اخرو ہے، یہ اخرا کی جمع ہے اخرو، فعلا کی جمع فعلن، اور جمعو یہ جمعہ کی جمع جمعو ہے. تو جب فعلا جس کی جمع فعلن ہو اس کا استعمال بنا اضافت یا الف لام کے نہیں ہوتا ہے. اس کا استعمال ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بنا الف لام و اضافت کے ہے. اس کا مطلب اگر مضافلہ تو نہ مانا جائے کسی لفظ کو تو کم سے کم الف لام تو مانا جائے. تو کہیں گے یہ الاخرو یا الجمعوں سے معدول ہو کر کے اخرو اور جمعوں آیا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہوگا؟ کچھ اشارے سے بات ملتی ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ لفظ یہیں سے آیا ہوگا. یہ عدل تحقیقی ہے. میں نے ابھی مثال دیا ثلاث اور مثلث کی، اس کے معنی تین ہوتے ہیں. تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ثلاثن سے آیا ہوگا، ثلاثن اور ثلاثن سے آیا ہے یہ لفظ تین. یہ عدل تحقیقی ہے. اور ایک ہوتا ہے عدل تقدیری. عدل تقدیری میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آیا ہے. جیسے عمرو ہے، ظفرو ہے نا. عمر ظفر کہتے ہیں یہ عامر اور ظافر سے آیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہیں سے کہ یہ عامر یا ظافر سے آیا ہوگا. تب کیسے کیا کرتے ہیں؟ نحویوں کو جب کسی غیر منصرف لفظ میں ایک سبب کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ملتا ہے، اور وہ ایک سبب ایسا نہیں ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی سبب اور چاہیے اور ملتا ہے اس میں ایک ہی سبب، لیکن عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. تو یہ نحوی لوگ مان لیتے ہیں، ایسے تقدیری طور سے اندازاً کہہ دیتے ہیں کہ اس میں عدل ایک سبب ہوگا، عدل ہے اس میں، اور کھینچ تان کے بول دیتے ہیں کہ یہ اس سے معدول ہے. جیسے عمر ظفر، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ عامر یا ظافر سے معدول ہے، لیکن عمر اور ظفر دونوں غیر منصرف لفظ پڑھے جا رہے ہیں، اور اس میں سوائے عالمیت کے اور کوئی دوسرا غیر منصرف کا سبب نہیں مل رہا ہے. ظاہر ہے صرف عالم ہونا تو کافی ہے نہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سبب بھی نہیں جو دو کے قائم مقام ہو، اور غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے. تب کیا کریں؟ تو کہہ دیتے ہیں اس میں دوسرا سبب عدل ہے. یہی ہے عدل تقدیری. کوئی بات جب نہیں بن پاتی ہے، لفظ غیر منصرف ہی پڑھا جاتا ہے، بات نہیں بن پاتی ہے تو بول دیتے ہیں عدل ہے، اس کو ایسے مان لیا جاتا ہے. یہ عدل تقدیری ہے. اور عدل تحقیقی ہے جس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہاں یہاں سے آیا ہوگا. جیسے مربع ہے تو اربعون سے چار اربعون و اربعون کا سے آیا ہوگا، اسی کا اختصار ہے یہ مربع. تو سمجھ گئے عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی لفظ کا ایک صیغہ سے اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف چلے جانے کو عدل بولتے ہیں. وہ تحقیقی ہو یا تقدیری ہو. تحقیقی کا مطلب کوئی اشارہ اس سے مل رہا ہے، اس کا اشارہ مل رہا ہے کہ ہاں یہاں سے آیا ہوگا. اور تقدیری کا مطلب اس کا اشارہ کچھ نہیں مل رہا ہے، بلکہ غیر منصرف کے اسباب میں سے جب ایک سبب کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں مل پاتا ہے اور نحوی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو دوسرا سبب اسے عدل کو مان لیتے ہیں کہ اس میں عدل بھی ہوگا. چلیے کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے العدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیہ الی صیغۃ اخرى. عدل بولتے ہیں لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں، تحقیقی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے. اور تحقیقی اور تقدیری کی تشریح میں نے ابھی کر دی.
ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلاً، اور عدل یہ وزن فعل کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کسی لفظ میں اگر وزن فعل ہو ایک سبب تو اس کے ساتھ عدل نہیں ہو سکتا ہے. اور ویجتمع مع العلمیہ ومع الوصف، اور علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. یہ علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ہے عمر ظفر ہے، اور وصف کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ہے ثلاث مثلث اخر اور جمع ہے. یہ سب اس کی مثال ہے. اس کو پڑھو گے سمجھو گے یاد کر لو گے. یہ کس کے ساتھ عدل نہیں جمع ہو سکتا ہے؟ وزن فعل کے ساتھ عدل جمع نہیں ہو سکتا ہے. عدل وزن فعل کے ساتھ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.